زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، بھارت پاکستان کے خلاف مسلسل جنگی جنون میں مبتلا ہے۔ فضائی، زمینی اور بحری حملے کی بری طرح پسپائی کے باوجود امن کے لیے پاکستان کے صبر اور استقامت کو مسلسل آزما رہا ہے۔ اس ایشو پر نہ صرف عالمی برادری بلکہ اب تو انڈیا کے اندر سے بھی انڈین میڈیا اور نریندر مودی کے وار ہسٹیریا کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے میں پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ہم آج کے پروگرام میں ان سب پر بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مرکزی انجمن خدام القرآن کے میڈیا انچارج جناب آصف حمید صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادے جناب عبداللہ گل صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ انڈین تباہ شدہ طیارے کے پائلٹ ابھینندن کو انڈین حکام کے حوالے کرنے کا حکومتی جو فیصلہ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، میری رائے میں یہ میری رائے ہے کہ چند ہاکس کو چھوڑ کر، یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے مخالفت برائے مخالفت کی قسم کھائی ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو ایک قسم کا ملکی سطح پر بھی اور غیر ملکی سطح پر کنسنسس ہے کہ یہ ایک ایسا ڈپلومیٹک، کیا لفظ اس کے لیے اختیار کروں، یہ ایک ایسا ڈپلومیٹک شاہکار تھا جس سے ہندوستان کا سیاستدان تقسیم ہو گیا، جس سے ہندوستان کا میڈیا تقسیم ہو گیا، اور وہ آپس میں لڑنے لگے۔ وہ میڈیا جو پاکستان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ میڈیا جو تمام تر اس کی توجہ پاکستان پر گالیاں دینے کی تھی، وہ آپس میں لڑنے لگے اسی وجہ سے۔ اور وہ سیاستدان جو مودی کو بہت بڑا ظاہر کر رہے تھے اس سے پہلے، وہ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، صاف کھلم کھلا بیان دینے لگے۔ لہٰذا اس سے کم از کم میں دوبارہ اپنے الفاظ کو دہراؤں گا کہ یہ ایک ڈپلومیٹک شاہکار تھا جس نے ایک تیر سے بہت سے شکار ہوئے۔ دیکھیے، اس کی ایک اور وجہ بھی سمجھیے کہ ایک مدت سے ہماری بعض ایجنسیوں کہہ لیجئے، ہماری قیادتوں کی وجہ سے پاکستان کے چہرے پر ایک داغ آ چکا تھا، ایک صحیح یا غلط، اور میرے خیال میں مکمل غلط نہیں تھا وہ، جیسے ہمارا کوئی دہشت گردی سے خصوصی لنک ہو، اور پھر بڑھانے والوں نے اور بڑھا دیا ہوا تھا۔ کوئی دنیا میں واقعہ ہو جائے دہشت گردی کا، پاکستان کا نام جو فوری آ جاتا تھا۔ اس عمل سے اس چیز کو آپ یہ کہہ صاف تو نہیں ہوا، یہ کوئی صاف ہونا، وہ داغ آسانی سے صاف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لگانے والے تلے ہوئے ہیں۔ اس سے وہ ماند پڑا، دنیا کو تھوڑا محسوس ہوا، ہندوستان کے پروپیگنڈے کو پسپائی ہوئی، اور ہندوستان کے کو اس معاملے میں سفارتی سطح پہ بہت پسپائی ہوئی، اور لوگوں نے کہا، عام لوگوں نے کہا کہ ایک ایسا قدم اٹھایا گیا ہے جس سے پاکستان کا ایک پرامن چہرہ جو ہے دنیا کے سامنے آیا۔ دیکھیے، آج کی جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، یہ میڈیا کی جنگ بھی ہوتی ہے، یہ نفسیاتی جنگ بھی ہوتی ہے، یہ سفارتی جنگ بھی ہوتی ہے، سارے میدانوں میں لڑنا پڑتا ہے۔ اور پاکستان، یا تو یہ ہوتا نا کہ پاکستان ایک سپر پاور ہوتی، بہت عظیم پاور ہوتی، معاشی لحاظ سے بھی اور عسکری لحاظ سے بھی، تو پھر ہم کہتے ہیں ہم کیوں کسی کی پرواہ کریں، کیوں کوئی سوچتا ہے۔ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو کیا الفاظ نہیں استعمال کرنے کے، پاکستان کے ساتھ سابقہ قیادتوں نے کیا بدسلوکی کیا، کیا ناروا سلوک کیا ہے، جس سے پاکستان جو ہے آج ایک انتہائی معاشی لحاظ سے انتہائی کمزور، اور آج کی طاقت معیشت میں ہے۔ عسکری قوت اسی کی ہوگی جس کی معیشت بہتر ہوگی، اور پاکستان معاشی طور پر ICU میں پڑا ہے، ابھی تک وہ نکلنے کے قابل نہیں ہوا، معاشی حالت بہت خراب ہے۔ لہٰذا پاکستان کو بہت سی چیزوں کو دیکھنا تھا، ظاہر ہے۔
ایوب ایک صاحب، جنرل حمید گل صاحب جو تھے ہمارے ISI کے سابق چیف رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے صاحبزادے ہیں عبداللہ گل صاحب، وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. آئیے اس حالیہ کشیدگی کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. عبداللہ گل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبداللہ گل صاحب یہ فرمائیے کہ پلوامہ حملے سے لے کے آج تک کی جو پاک بھارت حالیہ کشیدگی چل رہی ہے، اس پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیے، پلوامہ حملہ جو ہے وہ یقیناً اپنی جگہ، لیکن میں اس سے ایک دن پیچھے جانا چاہوں گا جی. اور یہ تھا پاسداران کے اوپر حملہ ایران کے اندر 13 فروری کو. اور اس کے بعد 14 تاریخ کو پلوامہ میں بھی ایک حملہ ہو جاتا ہے، جس کے اندر زیادہ تر دلت اور جو نچلی کاسٹ کے ہندو ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے بغیر کسی ثبوت کے 5 ہی منٹ میں ویڈیوز جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہیں. بہت سارے اس میں سوالات بھی اٹھتے ہیں. امریکہ ساخت کی جو گنیں ہیں وہ وہاں سے برآمد ہوتی ہیں، جو کہ وادی میں ہے نہیں، موجود نہیں ہے. 8 لاکھ فوج کی موجودگی کے اندر اتنا زیادہ جو بارودی مواد تھا وہ وہاں تک کیسے پہنچا؟ ون وے ٹریفک کے اوپر گاڑی جو ہے وہ 20 کلومیٹر دور سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، کسی نے اس کو پوچھا نہیں. اور پھر اسی طریقے سے 5 منٹ میں ایمبولینسیں جو ہیں وہ وہاں پہنچ گئیں، جبکہ 5 منٹ سے پہلے تو ناممکن اس لیے ہے کیونکہ 10 کلومیٹر سب سے قریبی ہسپتال جو تھا وہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا. تو ایمبولینسوں کا جھمگٹا کیسے لگ گیا؟ اور پھر پاکستان کے اوپر کیسے جو ہے وہ یہ الزام ڈال دیا گیا. اور پھر ایک اور بات بھی کہ 350 کلو کا جو بات کی گئی وہ 5 ہی منٹ میں متعین کیسے ہو گیا؟ وہ کون سی ان کے پاس ایسی چیز تھی جس نے یہ بتا دیا کہ دھماکہ جو تھا وہ 350 کلو گرام جو ہے وزنی تھا؟ یہ سب جھوٹ کے اوپر بنیاد تھا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پلوامہ حملہ جو تھا یہ انڈیا کی انسائیڈ جاب تھی؟ میں انڈیا کی انسائیڈ جاب تو ہے ہی ہے، لیکن میں اس میں ایک اور نام دینا چاہتا ہوں. اصل میں اسرائیل ہے ساری چیز کی برائی کی جڑ جو ہے. اب ایک طرف ہے ایران کے اندر بہت ساری لوگ ایران کی مخالفت بھی کرتے ہیں، بہت ساری بات بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2006 میں جب کرنل رالف پیٹر نے ایک نقشہ بنایا تھا جس کو بلڈ بارڈرز کا نام دیا گیا تھا، اس کے اندر باقاعدہ آزاد بلوچستان ریاست جو ہے وہ دکھائی گئی تھی، جس میں پاکستان کا بلوچستان، جس میں ایران کا سیستان و بلوچستان، اور کچھ علاقہ جو احمق قبائل کا ہے افغانستان کے اندر وہ بھی اس میں شامل کیا گیا تھا. تو نہ ایران نہ پاکستان اور نہ ہی جو ہے وہ افغان طالبان کے یہ حق میں ہے کہ امریکہ وہاں رہے. تو پھر وہ کون ہے ایسی قوت جو نہیں چاہتی کہ امریکہ جو ہے وہ اس خطے سے انخلا کرے؟ ایک بھارت جس کے 4.2 بلین ڈالر جو ہے وہ انہوں نے تجارت کی ہوئی ہے، انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کابل حکومت کے ساتھ. اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں اسرائیل، جن کو یہ نظر آ گیا کہ سیریا کے اندر امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد وہ تنہا ہو گئے. اور آپ نے کل ہی دیکھا کہ جس طرح انہوں نے تھرڈ میسائل جو ہے تھرمل ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ انہوں نے وہاں انسٹال کر دیا. اب یہ ساری صورتحال اپنی جگہ، لیکن ہم ابھی اس بات کے اوپر آتے ہیں کہ 18 تاریخ کو طالبان کی جو ہے وہ ایک وفد نے پاکستان آنا تھا، لیکن 18 فروری کو وہ طالبان کا وفد نہیں آیا. اس کے پیچھے بھی کیا محرکات تھے وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا انسائیڈ جاب ہے اسرائیل اور ہندوستان کا، جس کا میں نے باقاعدہ اپنے سوشل میڈیا پہ پیغام دیا کہ جو ابھی حالیہ جو بھارت نے ایئر سٹرائک کی پاکستان کے اوپر جبہ کے مقام پہ، جو کہ کے پی کے ایک صوبے کا حصہ ہے، اس کے اندر جو ایئر سٹرائک تھی وہ بھارت کی صرف سازش نہیں تھی، بلکہ اسرائیل کا اس کے اندر جو ہے وہ تانا بانا اس لیے ملتا ہے کہ مینگلور کے اندر جو اس وقت میں بھارت اور اسرائیلی فضائیہ کی مشترکہ ایکسرسائزز چل رہی تھیں، ان کی فضائی مشقیں چل رہی تھیں. اس سے پہلے میرے پاس اس چیز کا اس وجہ سے بھی وزن ہے کہ 1987 کے اندر جب میرے والد جنرل حمید گل رحمہ اللہ جو ہے وہ ISI کے سربراہ تھے اور جنرل ضیاء الحق کی شہید رحمہ اللہ
جو ہے وہ صدر پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تو یہ خبر ملی کہ اسرائیلی جہاز جو ہے وہ ہندوستان کے جو پیچھے جھنڈے ہیں وہ انہوں نے اپنے جہازوں پہ پینٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ سری نگر ایئرپورٹ کے اوپر کھڑے ہیں تیار، تاکہ پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت نیلور جو ہمارا پاور پروجیکٹ ہے ایٹمی، اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر سکے۔ جب یہ بات کنفرم ہو گئی تو جنرل صاحب نے، میرے والد صاحب نے جو ہے یہ خبر ضیاء الحق صاحب کو پہنچائی۔ ضیاء الحق صاحب نے جو ہے ہندوستان کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ حملہ ہمارے اوپر کب ہوگا اور کس طرح ہوگا، لیکن ہم پہلا کام یہ کریں گے کہ ٹرومبے جو کہ نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے بامبے کے ساتھ، ہم اس کو جو ہے وہ ایٹمی راکھ میں تبدیل کر دیں گے، یعنی ہم انڈیا کو جواب دیں گے اس حملے کا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور دوسرا پیغام جو اسرائیل کو گیا وہ میرے والد صاحب جنرل حمید گل رحمہ اللہ نے ان کو دیا فرانس کے ذریعے، کیونکہ تب تک، آج میں نہیں کہہ سکتا، لیکن تب تک پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ براہ راست کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو فرانس کے ذریعے جو پیغام دیا گیا وہ یہ تھا کہ پاکستان 40 سال پہلے معرض وجود میں آیا، ہمیں نہیں معلوم کہ کل ہم زندہ رہیں گے یا نہیں، لیکن ہم اپنے مرنے سے پہلے خود حاکم بدھن، ہم دنیا کے نقشے سے ریاست اسرائیل کے نقشے کو کھرچ کے رکھ دیں گے، اور وہ صلاحیت اور وہ گوہر ہمارے پاس موجود ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد اسرائیلی جہاز جو تھے وہ وہاں سے جا چکے تھے، اور ہندوستان اور اسرائیل جو تھے وہ پاکستان کے پیروں میں پڑ گئے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوا، یہ اب بھی ایسا ہی یہاں کیا گیا، اور یہ ہندوستان کھلی جارحیت کر رہا ہے۔ جو لوگ اس کو بزدلانہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حملہ نہیں تھا، تو جناب ہمارے گھر کے اندر آ کے انہوں نے بم پھینک کے چلے گئے، حملہ اور کس کو کہتے ہیں؟ اگر میں آپ کے گھر کے لان کے اندر بم پھینک کے چلا جاؤں، جب تک کہ آپ کے بیڈ روم پہ میں جو ہے بم نہ پھینکوں، آپ اس کو حملہ تصور نہیں کریں گے۔ بالکل، خدا کے لیے معذرت خواہانہ پالیسیوں سے باہر نکلیں۔ Fear is no policy and surrender is not an option۔ آپ ان سے باہر آ جائیں۔ تو یہ میری گزارش ہے آپ سے۔ عبداللہ گل صاحب، یہ فرمائیے کہ ابھی آپ نے ایک سابقہ ہسٹری بتائی اور جنرل حمید گل صاحب کے حوالے سے جو ایک سٹانس بتایا، وہ ایک سابقہ انوالومنٹ تو انڈیا کی رہی ہے پاکستان کے خلاف اسرائیل کی، لیکن حالیہ واقعہ میں جبہ میں بھی اور راجستھان سیکٹر میں بھی جو حملے کا منصوبہ پاکستان نے ناکام بنایا، اس میں اسرائیل کی انوالومنٹ آپ کو کیسے نظر آتی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کا ازلی دشمن ہے، اس میں تو کوئی میرے خیال میں دو رائے نہیں ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی کیا پالیسی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی بڑی واضح اور دو ٹوک تھی۔ جب اسرائیلی صدر نے ان کو 1947 میں خط لکھا کہ اپنی آزادی، جب انہوں نے اسرائیل کی ناجائز ریاست قائم کی، تو اس ٹائم پہ انہوں نے خط لکھا کہ آپ پاکستان جو ہے وہ اس کو قبول کر لے، ریاست اسرائیل کو، جس کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ پاکستان کا بچہ اس ناجائز اسرائیل کی ریاست سے جو کہ مغرب نے بنائی ہے مسلمانوں کے سینے میں، ہم اس سے ٹکرا جائیں گے حتیٰ کہ اس کو پاش نہ کر دیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی تھی، اور اسرائیل کے اندر خود ایک جو ہے بہت خوف اور ہراس پایا جاتا ہے اس بنیاد کے اوپر، کیونکہ ان کی اپنی جو کتابیں ہیں اور ان کی جو پروسیسز ہیں اس کے اندر کہا گیا ہے کہ ایک آگ کی دیوار ہوگی جو اسرائیل کو نیست و نابود کر دے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے ایٹمی طاقت صرف عالم اسلام میں پاکستان کے پاس ہے، اور ہم اسلام کی واحد نیوکلیئر پاور ہیں، اس وجہ سے یہ آگ کی دیوار تو صرف ہم قائم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ریاست اسرائیل بھرپور کوشش کرتی ہے کہ کسی صورت جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ جینے نہ دیا جائے، اور اگر امریکہ اس خطے سے باہر نکلے گا تو پاکستان کی طاقت جو ہے وہ 2 گنا بڑھ جائے گی، اس کو جو ہے معاشی استحکام میسر ہو جائے گا، چین کے ساتھ سی پیک جو ہے وہ اپنے عروج کے اوپر پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد پاکستان کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ وسطی ایشیائی ریاستوں کی تجارتی منڈیاں اور معدنی وسائل جو ہیں وہ پاکستان کے ہاتھ آ جائیں گے، اور نیوکلیئر ریاست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اتنی بڑی فوجی قوت
جس نے دہشت گردی کی اس جنگ کو پچھاڑا جو دنیا کے 48 ممالک امریکہ سمیت مل کے افغانستان میں اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے. پاکستان نے الحمدللہ اس عصریت کے اوپر قابو پایا اور ہندوستان جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ کشمیر جو ہے وہ ان کو معلوم ہے کہ افغانستان سے جو لوگ اٹھیں گے پھر وہ کشمیر کی ریاست کو جو ہے وہ ہندوستان کے ناپاک قدموں سے آزاد کرائیں گے. اور اسی طریقے سے کشمیر کے اندر جو خود ایک موومنٹ چل رہی ہے جو کہ بالکل ان کے کشمیری عوام کی اپنی ایک موومنٹ ہے، وہ ان کو جو ہے وہ وہاں جینے نہیں دے رہی. ان کی جو فوج ہے وہ وہاں بالکل بے کس و بے سہارا ہو چکی ہے. ان کے ناردرن کمانڈر ایریا جو تھے جنرل ڈی ایس سودا، وہ بھی اس بات کے اوپر لکھ چکے ہیں کہ اب فوجی جو طاقت ہے اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، پاکستان کے ساتھ معاملات کرنے پڑیں گے سیاسی. ساتھ ہی ان کا اے ایس دلت جو ان کا سابق رو کا سربراہ ہے وہ اپنی کتاب میں لکھ چکا ہے کہ بھارت جو ہے وہ یہ جنگ ہار چکا ہے. اسی طریقے سے ان کے جو جوائنٹ چیف اور نیوی کے سربراہ رہے ہیں رامداس، ایڈمرل رامداس، وہ بھی ابھی حالیہ جو ہے وہ ایک صدر ہندوستان کو ایک خط لکھ چکے ہیں جس کے اندر انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ کشمیر کے اندر آپ جو ہے وہ یہ جنگ جو ہے وہ ہار چکے ہیں اور آپ کو پاکستان کے ساتھ سیاسی معاملات کے اوپر بہتر کرنا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو ہے وہ کشمیر کو آزادی دینی پڑے گی. تو یہ باتیں تو بھارت کے اندر خود ہو رہی ہیں. اس وجہ سے بھارت جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہو گیا ہے. اور اسرائیل جو ہے دوسری طرف مشرق وسطیٰ کے اندر جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ کے حالات جو جس طرح اندر میں تبدیل ہوئے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ اب واپسی کا سفر کر رہا ہے، یہ عالم آ چکا ہے کہ کم جونگ ان جو ایک 35 سالہ نوجوان ہے، نارتھ کوریا کا سپریم لیڈر، ٹرمپ جو ہے اس کے ساتھ ملنے کے اوپر جو ہے وہ وہاں بھاگا گیا ویتنام میں اور وہاں ملاقات کی اور ملاقات میں ایک دوسرے کو بازوؤں پہ تھپکیاں دے رہے تھے. یہ عالم تھا کہ ٹرمپ جیسا ایک بزرگ آدمی امریکہ کا صدر ایک چھٹانک بھر کے نارتھ کوریا کے صدر سے تھپکیاں لے رہا تھا بازو کے اوپر، ایسے وہ ایک دوسرے کو ہاتھ مار رہے تھے جیسے ایک دوسرے کے یار ہوں. تو یہ عالم ہے امریکہ کا. اس وجہ سے امریکہ کی جو ایک طاقت ہے اس کو بھارت اور جو اسرائیل ہے وہ نہیں چاہتے کہ وہ یہاں سے اس خطے سے اور خود مشرق وسطیٰ سے وہ وہاں سے نکلیں. عبداللہ گل صاحب ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. اسد امید صاحب آپ نے عبداللہ گل صاحب کے خیالات سنے. وہ اسرائیل کو پاکستان کے خلاف جو انڈیا کا جتنے بھی حملے ہیں اس میں پارٹ اینڈ پارسل بتا رہے ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ اسرائیل پاکستان کا دشمن کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو میں ان کے بیان جو سن رہا تھا اس میں جو مجھے لنک چاہ رہا تھا جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا، انہوں نے بڑا اچھا بیان کیا. دیکھیے سوال یہی پیدا ہوتا ہے جو آپ نے کہا کہ اسرائیل کو پاکستان سے پرابلم کیا ہے. پچھلے کافی سارے پروگرام سے ایک چیز ہم بار بار ریپیٹ کرتے آئے ہیں کہ اسرائیل کا اصل ایجنڈا گریٹر اسرائیل کا قیام ہے اور گریٹر اسرائیل کا قیام کے حوالے سے جو 9/11 چھوڑ کے اگر ہم گلف وار سے سٹارٹ کر لیں، بلکہ ایران عراق وار سے سٹارٹ کر لیں، اسلام کو کمزور کرنے، مسلمانوں کو تفریق میں ڈالنے اور ان کو کمزور کرنے کا ایک پورا سلسلہ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے اور جس کا واحد بینیفیشری جو ہے وہ اسرائیل نظر آتا ہے. 9/11 کے بعد تو آپ یہ دیکھیں کہ کھل کھلا کے انہوں نے جو ملک اسرائیل کے راہ میں رکاوٹ بن سکتے تھے ان ملکوں کو کسی بہانے سے انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ جو رکاوٹیں تھیں وہ ختم کر دی. اس میں صدام حسین ہے، لیبیا کا قذافی ہے، اپنا مصر میں جو کچھ کر دیا انہوں نے پکڑ کے، اس کے بعد اب جو سیریا میں ہو رہا ہے اور مثالیں. لہٰذا اب ان کے سامنے اس جو ان کا ہدف ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اب پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے. پاکستان کے حوالے سے شاید پاکستان کے بارے میں جتنی وہ توقعات رکھتے ہیں اتنی ہم شاید نہ رکھتے ہوں کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو پاکستانی قوم جو ہے وہ ایسی قوم ہے کہ پوری عالم اسلام میں کہیں پرابلم ہوتے ہیں تو یہ قوم بے چین ہو جاتی ہے. وہ جانتے ہیں اس بات کو. وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو قیام ہے وہ پاسبل ہی نہیں تھا، ایک معجزے کے طور پہ پاکستان اچانک بنا ہے. اسرائیل اس کے بعد وجود میں آیا ہے. ان کو یہی پتہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے جس کے نظریے کو وہ
توڑنے کے لیے وہ پوری طرح لگے ہوئے ہیں کہ یہاں کے لوگوں سے اور این جی او سے اور دانشوروں سے کہلوا دیا کہ پاکستان نظریہ پاکستان جو ہے وہ اب نہیں رہ گیا. تو ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کا مقام کیا اور پاکستان واقعی میں عالم اسلام کے لیے آخری چٹان کی حیثیت رکھتا ہے. 9/11 کے حوالے سے جو انہی کے والد صاحب نے کہا تھا کہ 9/11 بہانہ، افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان نشانہ. پاکستان نشانے سے کیا مراد تھی؟ آج ثابت ہو رہی ہے ان کی آج بات، وہ ثابت ہو رہی ہے. 100% ٹھیک ثابت پاکستان ہو رہی ہے. نشانے سے مراد یہ تھی کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، جو سب سے بڑا تھریٹ ہے، جو پاکستان کو، میں پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو اس میں معجزات کا ایک سیکوینس نظر آتا ہے. قیام معجزہ پاکستان کا، پاکستان کا اب تک برقرار رہ جانا معجزہ، پاکستان کا نیوکلیئر ہو جانا معجزہ، اور نیوکلیئر پروگرام اب تک برقرار رہ جانا یہ معجزہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی خاص فضل اور کرم کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ایک آخری چٹان کے طور پہ ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان جو 9/11 کا پروگرام تھا اس میں دو ان کے سامنے ٹارگٹ تھے. ایک تو ایک اسلامی حکومت جو افغانستان میں جو صحیح معنوں میں اسلامی حکومت شروع ہو رہی تھی، اور جو اگر وہ پنپ جاتی تو بقول ڈاکٹر جاوید اقبال کے کہ وہ دنیا کے لیے ایک روشن مثال ہوتی اور پوری دنیا مسلمان ہو جاتی. ان کا کہنا تو یہ تھا کہ اگر وہ حکومت صحیح طور پہ اسٹیبلش ہو جائے، اور جو حالات وہاں پہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے اس کا بیڑا غرق کیا تاکہ اسلام کے لیے کوئی وہ نہ بن سکے، کوئی ایک روشن اسلام کے ثمرات جو ہے وہ دنیا دیکھ نہ لے. نمبر 2 پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام. اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب پاکستان کے اندر ملیٹنٹس ہیں، وہ اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے. اس بنیاد پر بھی انہوں نے ایک بہت پوری کیمپین چلائی. اب ہوا یہ ہے کہ طالبان افغانستان کے ہاتھوں جو امریکہ کو اب جو شرمندگی اور ذلت کا سامنا ہے، اور امریکہ اب بھاگنے کے چکروں میں ہے اور چاہ رہا ہے کہ کچھ اس کی عزت باقی رہ جائے، تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا ایک کام تو اس نے کر دیا جو کہ اس کے گلے پڑ گیا کہ اس نے طالبان کی حکومت ختم کی، لیکن وہ واپس الٹیمیٹلی انشاءاللہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہ طالبان ایک خاصی ایک مؤثر طاقت کے طور پہ افغانستان میں دوبارہ آ جائیں گے. دوسرا اس کا ایجنڈا تھا جو پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کا. جب اگر خدا نہ خواستہ یہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اسرائیل کے لیے گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ کوئی نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہے کہ پاکستان نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تو سب سے زیادہ سعودی عرب نے خوشی منائی تھی. سعودی عرب والوں کو یہ پتا ہے کہ آدھا سعودی عرب ان کے گریٹر اسرائیل کے اندر آتا ہے. صحیح. اور آج بھی محمد بن سلمان یا جو بھی وہاں پہ فرما روا آتا ہے وہ پاکستان کو ایک سٹینڈ بائی پروٹیکٹر کے طور پہ ضرور سمجھتے ہیں. آج بھی حرمین کے اندر پاکستانی کمانڈوز تعینات ہیں. تو پاکستان کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے. اور اس وقت میں خود سوچتا تھا کہ یہ مودی پاگل ہے یا اس کا میڈیا پاگل ہے کہ تم بلا وجہ ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ اتنا چڑھ کے آ رہے ہو. تو اب عقدہ کھل گیا. جو پچھلے پروگرام میں رضا الحق صاحب نے بھی بات یہ کہی تھی کہ تو اسرائیل کی وہ نظر آتی ہے، تو اب وہ کھل کے سامنے آ گئی کہ اصل بات یہ ہے کہ اسرائیل کا پیسہ لگ رہا ہے انڈین میڈیا کو، جو بھونکنے کا کردار ادا کر رہا ہے میڈیا. اور اس کے بعد کہ عوام نہیں چاہتی وہاں پہ. اب اگر آپ انڈین عوام کی بات کریں وہ جنگ نہیں چاہتی. وہ کہتے ہیں کیا مصیبت تم نے شروع کر دی ہے، ختم کرو. انڈین آرمی بھی نہیں چاہتی، انڈین آرمی بھی نہیں، لیکن یہ اسرائیل ہے جو لگا ہوا ہے. اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ کچھ عرصے میں کچھ اور ایک حملہ اسرائیل جو ہے وہ کروائے تاکہ پھر دوبارہ سے شروع کرے. اس نے یہ باز نہیں آنا. اور پاکستان کو اس حوالے سے جو ہے اب مزید جو اسٹریٹجی ہے اپنی آئندہ اپنے بقا کے لیے، اپنے نیوکلیئر پروگرام کے تحفظ کے لیے، اور جسے کہتے ہیں آگے پراسپرس ہونے کے لیے، اس کو ایک بہت جنگی بنیادوں پر جو ہے وہ اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. اور وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. اتنی تیاری ہو کہ وہ اللہ اور اللہ کے دشمنوں پر ایک رعب طاری کر دے. اس پالیسی پر پاکستان کو اور مزید آگے بڑھنا چاہیے. ضیاء الحق صاحب، پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے دوران OIC کا اجلاس ہوا ہے. OIC ایک ایسا ادارہ ہے جس میں پاکستان کا بڑا ایک پیوٹل رول رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوگا اگر OIC قائم رہا تو. لیکن اس دوران کیا ہوا ہے کہ ہمارا دوست ملک ہونے کے باوجود اس نے انڈیا کی وزیر خارجہ کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا ہے. پاکستان نے ان کے اسٹانس پہ جو ہے وہ بائیکاٹ کی دھمکی دی. نہ صرف دھمکی دی بلکہ بائیکاٹ کر دیا، اور بھی کئی ممالک نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا. اجلاس منعقد ہو گیا پاکستان کی موجودگی اور شمولیت کے بغیر. اجلاس منعقد ہوا، اس کے بعد اعلامیہ آیا. اس پورے ایپیسوڈ سے پاکستان نے کیا کھویا، کیا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. دیکھیے OIC کے بارے میں حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس پورے ادارے کی.
ان فیکٹ دنیا میں جو جسے ہم کہتے ہیں نا انٹرنیشنل باڈیز، ان میں سے کسی کی بھی اس وقت اہمیت نہیں ہے. اہمیت ہے تو ان بلاکس کی ہے جو ان پاور ہیں. Might is right. دیٹ بی کہتے ہیں. پاورز دیٹ بی میں اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف امریکہ موجود ہے، اس کے اتحادی ہیں کچھ، جس راستے صاحب پہلے ذکر کر رہے تھے. یقیناً اسرائیل جو ہے اس کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے اس وقت پوری دنیا میں، جو بھی جہاں بھی ہو رہا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. دیکھیے انٹرنیشنل برادری کی گڈ بکس میں آنا، یا امن کے لیے کوششیں کرنا، یا اپنی امیج بلڈنگ کے لیے کچھ کام کرنا، کہ دیکھنے میں تو یہ بہت اچھی چیزیں نظر آتی ہیں، اور ان کے بظاہر شارٹ ٹرم کے اندر کچھ فوائد بھی نظر آتے ہیں. لیکن ہم نے ہسٹوریکلی دیکھا ہے کہ یہ امیج کو ختم کرنا، پیس کو ختم کرنا، گڈ بکس میں سے نکال دینا، یہ ایک چٹکی لگتی ہے، اس میں زیادہ دیر نہیں لگتی. یعنی آپ اچھے اقدامات کرتے رہتے ہیں لیکن وہ ایک دم سے ایک بیک ٹو اسکوائر ون ہو جاتے ہیں. کوئی ایک بات لے کر وہ آپ کی تمام کی ہوئی کوشش، چاہے وہ صدیوں کے اوپر محیط ہو، اس کو وہ کہیں گے کہ یہ آپ نے ایول کے ایکسس میں چلے گئے ہیں، فرام گڈ ٹو ایول. لیبیا کی ایگزامپل لیں. لیبیا 2009 میں جب یہ ایٹمی پروگرام اپنا رول بیک کرنے کی بات کی تھی لیبیا نے، تو مجھے یاد ہے اچھی طرح اٹلی کے اندر ان کے وزیر اعظم کے ساتھ گلے مل رہے تھے غدافی، کرنل غدافی جو ہیں گلے مل رہے تھے، اور اس سے 2 یا 3 سال بعد ایک ایسا کیس اس کے اوپر بنایا گیا، اس کی قوم کے اوپر اور اس کے اوپر، کہ یہ دہشت گرد ہیں عرب اسپرنگ کے اندر، کہ یہ ایک ڈکٹیٹر ہے. اور پھر اس کا ساتھ جو اشر ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا. ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے. اسی طرح ایک اور میں ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہوں گا اس میں. کچھ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے. تو ایک جگہ جب وہ بیٹھے تو انہوں نے 3 لکڑیاں جو ہیں وہ رکھیں. ایک لکڑی جو ہے اس نے کہا یہ انسان ہے، دوسری لکڑی کے بارے میں کہا کہ، بلکہ تیسری کے بارے میں پہلے بات کی کہ یہ اس کی خواہشات ہیں، اور درمیان میں انہوں نے کہا کہ یہ موت آ جاتی ہے. اس کو میں نے اس حدیث کے مفہوم کو کوٹ اس لیے کیا ہے کہ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آئندہ کچھ عرصے کے اندر اکنامکلی ڈیولپ ہو جائیں گے، ہم بہت ذرا کچھ حاصل کر لیں گے. لیکن اگر یہ پاکستان ہے پہلی لکڑی، یا انڈیا ہے فار ایگزامپل پہلی لکڑی، تیسری لکڑی اہداف ہیں ان کے، ہم 2030 تک یہ حاصل کریں گے، ہم 2025 تک یہ حاصل کریں گے. 2019 20 یا 21 میں امریکہ، اسرائیل وغیرہ سب مل کر ان کی جنگ کروا دیتے ہیں. تو کہاں گئے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ اور ساری پلاننگ؟ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس وقت. اسرائیل کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. دیکھیے اسرائیل نے پچھلے دنوں جس تیزی کے ساتھ اسرائیل وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کا آپ اندازہ کریں کہ فلسطینیوں کا کمیشن ہوا کرتا تھا، اور امریکہ کو ہمیشہ یوز کرتا ہے اسرائیل اس معاملے کے اندر. فلسطینیوں کا کمیشن ہوا کرتا تھا، کاؤنسلٹ کہتے ہیں جس کو، اس کو ابھی یہ منڈے جو گزرا 4 تاریخ، اس کو اس 4 تاریخ کو انہوں نے ضم کر دیا ہے اسرائیل کی ایمبیسی کے اندر. یعنی 2 اسٹیٹ سولوشن جس کے بارے میں بہت سارے صدور نے باتیں کی، امریکہ کے بھی اور باقی بھی، وہ تو بالکل آپ سمجھ لیں دفن ہو چکا ہوا ہے اب. وہاں پہ صرف یہودی ریاست قائم ہوگی. جس طرح انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم قانون میں ایسی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہندوز، کہ یہاں صرف اب ہندو ریاست قائم ہوگی. عزائم آپس میں ملتے جلتے ہیں. جہاں تک OIC کی بات ہے، آپ دیکھیں OIC کے اندر پاکستان کا جانا یا نہ جانا، اور سشما سوراج کو بلانا، آف کورس فارن منسٹر ہے. کچھ اور ممالک کے بھی فارن منسٹر نہیں گئے، ٹرکی کے نہیں گئے، ایران کے نہیں گئے. ایران کی بیشنگ بھی وہاں بہت زیادہ ہوئی. ہاں انہوں نے چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ایمبیسڈر یا اس کے بھی چھوٹے لیول کے کچھ ڈپلومیٹس جو ہیں وہ بھیجے ہوں گے وہاں پہ. اس پوری جو OIC کی میٹنگ تھی، اس کے اندر 2 یا 3 ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے انڈیا بہت ناراض ہے OIC سے. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ انہوں نے انڈین اٹراسٹیز کے بارے میں بات کی اور ان کو کنڈیم کیا. دوسرا، پاکستان کے اوپر جو حملے ہوئے تھے
اور پلوامہ کے انسیڈنٹ کو یوز کر کے انڈیا جس طرح پاکستان کو بلیم اس کے اوپر ڈال رہا تھا, اور ہمیں معلوم ہے پیچھے اسرائیل تھا, اس کو بھی وہاں کنڈیم کیا گیا اور انڈین اگریشن کے اوپر بات ہوئی. تیسرا یہ کہا گیا کہ یہ جو رام مندر کی باتیں کی جاتی ہیں بار بار, بابری مسجد, رام مندر کی دوبارہ تعمیر کی, ہاں جی, بابری مسجد کو اس کی جگہ پہ دوبارہ تعمیر کرنا چاہیے, جس کے اوپر ایکسٹریمسٹ ہندو جو RSS ہے جماعت, اس کے جو ایک جس طرح ہوتی ہے نا, کہتے ہیں کہ کسی جماعت کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, اس کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ایک ممبر نے یہاں تک ٹویٹ کر دی کہ اگر OIC یہ بیان واپس نہیں لیتی تو اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بابری مسجد بننی چاہیے تو ہمیں بھی حق ہے یہ کہیں کہ ہم خانہ کعبہ ہمارا ہے. اب یہ بیوقوفانہ سی بات ہے, اس کا اور خانہ کعبہ کا کیا تعلق. لیکن بہرحال وہ اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں اس بات کے اندر. انڈیا نے اس کے اندر سبکی محسوس کی ہے اس پورے معاملے میں. ان کو ہمیں بلایا گیا, کہا یہ گیا گیسٹ آف آنر, لیکن تقاریر بہت ساری ایسی بھی ہوئیں اور ریزولوشنز بھی کچھ ایسی پاس ہوئیں جو کہ ہمارے خلاف تھیں. میرے خیال میں پاکستان کا یہ ایک اچھا قدم تھا کہ پاکستان نے وہاں OIC میں ڈائریکٹلی حصہ نہیں لیا. ایک اور چیز میں اضافہ کرنا چاہوں گا, یہ ایکس راؤ کا جو چیف ہے, ایک وکرم سود اس کا نام ہے, اس نے ایک آرٹیکل لکھا حالیہ بھی جی, اور اس میں باقاعدہ جو ہیڈنگ ہے اس آرٹیکل کی وہ یہ ہے کہ if the negotiations between USA and Afghan Taliban fail, USA exits افغانستان, یعنی وہاں سے نکل جاتا ہے, ٹھیک, اینڈ افغان طالبان کنٹرول اور ہولڈ سوے ان افغانستان ونس اگین, یعنی دوبارہ قبضہ افغان طالبان کو ہو جاتا ہے, دین پاکستان ول انلیش غزوہ ہند آن انڈیا. اب یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, اور غزوہ ہند کے بارے میں شاید ہم اس پوائنٹ آف ویو سے کہنا بھی نہیں چاہتے کچھ, لیکن ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے اوپر ایک یوں سمجھ لیں کہ پاکستان ایک انتہائی خطرناک دشمن کے طور یعنی پہ ان کا خیال ہے کہ اگر امریکہ افغانستان سے جاتا ہے تو افغانستان میں طالبان سٹیبل ہوتے ہی جو ہے وہ کشمیر کے لیے یا اس کے بھارت پہ حملہ کر دیں گے. یہ ان کا ایک سائیکی ہے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے اندر جو انسرجنسی تو نہیں کہنا چاہیے ان کو, اصل میں وہ سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں. بالکل, اور وہ سیپریٹسٹ موومنٹس اس قدر ہیں اور بارڈر کے اوپر موجود ہیں کہ وہاں پہ موومنٹ بھی بہت مشکل ہے ٹینکس کی اور ان چیزوں کی کسی دوسرے ملک کے خلاف حملہ کرنے کے لیے. تو وہ اس چیز کو جانتے ہیں, بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اور وہ آپ دیکھیں گے کہ انڈیا نے وہ قدم نہیں اٹھایا جو امریکہ اور اسرائیل اس سے کروانا چاہتا تھا. انڈیا ڈرتا ہے بہت سارے معاملات میں, اب اس کی آرم ٹوسٹنگ بھی کر رہے ہیں, امریکہ بھی کر رہا ہے, اسرائیل بھی کر رہا ہے. امریکہ نے فار ایگزامپل ٹرمپ نے ابھی کہا انڈیا کا جو موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس ہوتا ہے, صدر ٹرمپ نے کہا جی MFN وہ ہم ختم کر دیں گے. 6 بلین کے قریب کی ٹریڈ ہے, وہ انڈیا کو نقصان ہوگا اس کا. یہ عام ٹوسٹنگ ہے جس طرح پاکستان کی کسی زمانے میں کی جاتی تھی. تو وہ مختلف ذرائع استعمال کریں گے, چاہے وہ BJP کی حکومت ہو چاہے کانگریس کی حکومت ہو. ان عام ٹوسٹنگ ٹیکٹکس کا یوز کر کے وہ کوشش کریں گے, جس راشد صاحب کہہ رہے تھے, اس سے پہلے ایوب بیگ صاحب کہہ رہے تھے, عبداللہ گل صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ وہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے حملہ کروا کے پاکستان کو کمزور کریں, اور میزائل ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اوپر. ایوب بیگ صاحب, پلوامہ حملے کے بعد حکومت پاکستان نے آج تک اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیرونی دباؤ کا نتیجہ ہے یا نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے؟ وسیم صاحب, میں ذرا چاہوں گا یہ OIC والے معاملے میں تھوڑا سا میرا تبصرہ آ جائے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ OIC کے اجلاس میں یہ سشما کو وزیر خارجہ انڈیا کو بلانے کا معاملہ ہے. اصل میں یہ اس وقت ہمارے عرب بھائی جو ہیں, یہ مشرق وسطیٰ جو ہے, وہ جس طرح مجبور ہوا ہے امریکہ اور اسرائیل کے آگے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی مجبوری تھی. ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. اگر میں کھل کر الفاظ استعمال کروں تو انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایسا کرو. اس پر پاکستان ناراض ہوا, پاکستان نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا, تو اس کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا نکلا. یعنی انہوں نے یہ تو کہا, یہاں تک آپ کو معلوم ہے کہ نہ صرف وزارت خارجہ نے بلکہ وزیر اعظم نے ذاتی طور پر سعودی عرب کے کراؤن پرنس اور امارات کے کراؤن پرنس سے بات کی اس حوالے سے. تو اس کا معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ اب میری آبزرویشن ہے, یہ کوئی خبر نہیں ہے, کہ معلوم یہ ہوتا ہے جو بات کے نتائج بتا رہے ہیں
کہ انہوں نے یہ سوچا اور یہ کہا کہ اب ہم اس دعوت نامے کو تو واپس نہیں کر سکتے، وہ دعوت نامہ تو واپس نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت انسلٹ ہو جائے گی، اور انڈیا اور امریکہ اور اسرائیل بھی اندراج ہو گئے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ پھر اس کا حل یہ ہے کہ جو اس کا اعلامیہ ہے نا، اس کا خط خاتمے کا، میں اس کی آبزرویشن دے رہا ہوں، جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اعلامیہ آپ لکھ دیں، جو آپ اعلامیہ لکھیں گے ہم وہ منظور کر لیں گے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اعلامیہ پاکستان نے لکھا ہے، اور پاکستان کا لکھا ہوا اعلامیہ جو ہے وہ ہے، جس سے بھارت میں اس پر اور زیادہ ہوا ہے کہ جہاں ہم گئے تھے وہاں بجائے اس کے کہ ہمارے فیور میں کوئی ایک لفظ ادا کیا جاتا، آج تک OIC نے اتنا سخت رد عمل بھارت اور کشمیر کے بارے میں نہیں دیا جو یہ دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے۔ جہاں تک یہ ایکشنز کا تعلق ہے پلوامہ حملے کی طرف سے، یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ آپ نے حامد میر جو ایک اینکر ہیں، مشہور اینکر ہیں جیو نیوز کے، ان کا سنا تو وہ دسمبر 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ آرڈرز دیے تھے، یعنی پلوامہ ہونے سے 2 ماہ پہلے کی بات ہے کہ یہ آرڈرز دیے تھے جن کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ویسے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم کوئی سختی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال 44 آدمی بالکل ٹھیک ہے گرفتار ہوئے ہیں، تو بہرحال یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اس میں بیگ صاحب میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا تھا کہ بیگ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جس قوم کے سے تمہارے تعلقات ہوں، جب تک اس کا معاہدہ اس کے منہ پہ نہ دے مارو تو اس سے پہلے اس وقت تک تم اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ لیکن جو کریک ڈاؤن اب ہو رہا ہے، اس میں ایک فائدہ جو اب نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہی گروپس ہیں جن کو جو کہ TTP بھی بنے، پھر کچھ جو یہاں سے کٹے وہ جا کے ان کو ہائی جیک کر لیا، انڈینز نے، را نے ہائی جیک کر لیا، CIA نے ہائی جیک کر لیا۔ اور یہ بتائیے جماعت الدعوہ، FIF اور جیش محمد میں سے کون TTP بنا تھا؟ ان کی بات نہیں کر رہا، اس طرح کے یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو رہے حکومت کے ساتھ، یہ وہ جماعتیں ہیں جو اداروں کے ساتھ جسے کہنا کہ ان کے تابع رہے ہیں، لیکن جو یہ اب TTP جو بنی ہے اس میں لشکر جھنگوی گیا اور بہت ساری جماعتیں اس کے اندر گئیں، جو کہ جیش محمد اس کے اندر آیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ ملیٹنٹ تھے اور جن کے اپنے جو بھی چھوٹے جو چیزیں تھیں، اور پھر وہ پاکستان کی جو سالمیت پاکستان ہے اس کے خلاف یہ لوگ اوروں کے اعلی کار بھی بنے۔ لہٰذا یہ اچھی بات ہے کہ ان چیزوں کو اسٹریم لائن کیا جائے، سیٹل کیا جائے، اور دیکھا جائے کہ یہ نہ ہو کہ کل کوئی اور خدا نہ خواستہ کسی اور کوئی عسکری گروپ یا کوئی ایسا ہوگا اور اس کو کوئی جو ہے وہ امریکہ فنڈ کر دے۔ آپ کی اور آصف کی اجازت سے اگر اس بات میں جی تھوڑا سا میرا ایک تجزیہ ہے، آپ یوں کہہ لیں، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ صرف پلوامہ کا معاملہ نہیں، وہاں سے بھی ڈوسیر آیا تھا، اس کے اندر بھی کچھ نام تھے، جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ FATF والا بھی اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ FATF نے پاکستان کے اوپر کچھ گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے اور خاص طور پہ بلیک لسٹ میں نہ ڈالنے کے لیے جو کچھ شرائط لگائی ہیں، اس میں یہ بھی تھیں کہ ان تنظیموں کو، اور اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ چائنا نے بھی اس کے اندر ووٹ دیا ہوا ہے۔ FATF کا ضرور ہے، لیکن کیا یہ پلوامہ حملے کا انتظار کر رہے تھے ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے؟ میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، بات یہ ہے کہ یہ جسٹس شوڈ پریویل ایٹ آل کاسٹ۔ بالکل ٹھیک۔ اب آپ کو معلوم ہوگا جس وقت یہ ابھی مشرقی پاکستان نہیں بنا تھا، اس وقت بھی شیخ مجیب الرحمان کی جماعت جو تھی اس کے اوپر اس کو بینڈ آرگنائزیشن قرار دیا گیا تھا، سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا۔ بہت عرصہ ANP کے اوپر اس کو بینڈ آرگنائزیشن قرار دیا گیا، لیکن وقتاً فوقتاً ان سے مذاکرات بھی ہوتے رہے۔ اب آج کل وہ لوگ مین اسٹریم میں بھی موجود ہیں، مین اسٹریم پالیٹکس کر رہے ہیں، حکومت رہی ہے، حکومت رہی ہے ان کی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں کسی کے کہنے پہ یا کسی کو خوش کرنے کے لیے یا اپنا امیج ایسا بنانے کے لیے۔ اگر آپ FATF کا کہہ رہے ہیں تو وہ تو کب سے گرے لسٹ میں ہے نا پاکستان، جی ہاں، اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، وہ تو کب سے ہے۔ جی ہاں۔ تو یہ اقدامات کسی ایونٹ کا انتظار کرنے کے بعد کیوں کیے پاکستان؟ یہ حالیہ میں عرض کروں، حالیہ FATF کا دوبارہ ہوا ہے، یعنی اس حادثے سے چند دن پہلے ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو 2 مہینے اور دیتے ہیں، اس میں آپ جو کمزوریاں ہیں جو آپ پہ الزام
الزامات ہیں انہیں دور کریں. اس کا زیادہ تعلق جو ہے FATF سے ہی لگتا ہے. یہ چند دن پہلے اس حادثے سے چند دن پہلے ان کا اجلاس غالباً مجھے یاد نہیں کس ملک میں جنوری 2019 میں ہوا ہے اور انہوں نے ریویو کے لیے ٹائم پچھلے مہینے ہے اور انہوں نے ریویو میں ٹائم دیا ہے. دونوں سے تعلق ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ ایسی بات نہیں ہے. آصف حمید صاحب، ہمارے ہاں ایک ایسا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ دور حاضر میں ہمیں اسرائیل کی اہمیت کے پیش نظر اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور اس کی وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ عالم عرب میں بہت سے مسلمان ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. تو ہمیں کیا رکاوٹ ہے کہ ہم تسلیم کریں؟ لیکن جو گفتگو ہمارے سارے پروگرام میں چلی ہے، عبداللہ گل صاحب نے جو اسرائیل کی سازشیں بتائی ہیں، آپ نے بھی سارا ذکر کیا ہے، ان حالات میں ہم اسرائیل کو کیوں تسلیم کریں اور کیسے؟ دیکھیے، ہم جو بات آئی نا وسیم صاحب کہ جو لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ کچھ NGO زدہ ہیں یا کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ناطہ جو ہے انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں اسے توڑ کے رکھا ہوا ہے. دیکھیے، اسرائیل کا معاملہ یہ کہ عربوں کے پاس طاقت کہاں ہے؟ عربوں کے پاس طاقت چھوڑی کہاں؟ عربوں کو انہوں نے عیاشی پہ لگا کے اور فراوانی جو ان کے پاس تھی اس میں رہ کے ان کے اندر کس چیز کی جنگ کی طاقت ہے؟ نہیں ہے. لہٰذا وہ تو اب جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جن سے سب سے زیادہ امید تھی ان پر سب سے زیادہ انہوں نے کام کر کے ان کو تو انہوں نے وہ جو وہن کی بیماری جو ہے نا، حب الدنیا و کراہیت الموت، اس میں تو پوری طرح وہ ڈال دیے گئے. لہٰذا ان کے پاس تو چارہ ہی نہیں کہ لائن لگا کے کھڑے ہو جائے اور اسرائیل کو تسلیم کریں. میں نے کہا پاکستان کا ایک اپنا مقام ہے، ٹھیک ہے. پاکستان اسرائیل سے پہلے وجود میں آیا ہے اور اس کے بعد اور دنیا میں کل 2 ہی نظریاتی ریاستیں ہیں جن میں سب سے نظریاتی پاکستان ہے. اسرائیل جو ہے وہ نظریاتی پلس اپنا نسلی ریاست ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پاکستان کے جو بھی جس کو میں کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو قبول کر لے، ان حضرات کے لیے اب یہ چیز سامنے آنی چاہیے کہ دیکھیے اسرائیل کے لیے پاکستان کا جو اسرائیل سمجھتا ہے پاکستان کو اپنے لیے، ہمیں بھی اس کو ویسا ہی سمجھنا چاہیے. دنیا کی بہت ساری منفعتیں اسرائیل شاید دے بھی دے بظاہر، لیکن وہ پس پردہ آپ کو کھو دے گا، آپ کو خراب کرے گا. پاکستان خدا نہ خواستہ پاکستان کو کوئی غزن اگر پہنچتی ہے، خدا نہ خواستہ، تو اسرائیل دیر نہیں کرے گا اور گریٹر اسرائیل کے نقشے پر اس میں چلائے گا. وہ اپنے مسایہ کے منتظر ہیں. ان کو پتہ ہے جب یہ ہم نے کچھ حرکتیں کرنی ہے، وہ جو مسجد اقصیٰ کو گرانا ہے اور قبۃ الصخرہ جو ہے اس علاقے کو گرا کے اور ہم نے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے مسایہ دنیا کھڑی ہو جائے گی، ان کے مسایہ نے آنا ہے اور اس کے لیے وہ منتظر بیٹھے ہیں. کتنے 100 سالوں سے، 2000 سال سے وہ منتظر بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا وہ اس پر چل رہے ہیں. پاکستان واحد ایک چیز رہ گئی ہوئی ہے. پاکستان کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم نے اپنی محنتوں سے پاکستان نہیں بنایا ہوا. یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے. ہمیں اس مقصد کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور پاکستان ہی وہ ملک ہے جس کے بارے میں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے کہ خراسان اور اس کے علاقے سے جو مدد جائے گی اینڈ ٹائمز کے حوالے سے پاکستان کا ایک رول ہے. یہاں کی آرمی نے یا یہاں کے جو بھی فوجی ادارے ہیں، ٹھیک ہے ان سے غلطیاں بہت ساری ہوئی ہوں گی، لیکن آج جس جگہ پر پاکستان کھڑا ہے فوجی لحاظ سے، ہم 100 برائیاں کرتے ہیں فوجیوں کی، کر سکتے ہیں، ہماری اپنی فوج ہے نا، ہم ان کے بارے میں اچھا بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی خابیوں پہ ان کو کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر یہ چیزیں ڈیولپ نہ کی ہوتی تو آج پاکستان کا وجود ہی نہ ہوتا. بھارت نے اول روز سے تسلیم نہیں کیا، اور ہنود اور یہود ان کا گٹھ جوڑ جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، رہے گا. اور آپ جتنی مرضی اچھی امیدیں لگا لیں، میں تو کہتا ہوں جو قائد اعظم نے کہا تھا نا، ہندوز آر انکریجبل، ہندو ناقابل اصلاح. وہ سب سے بڑا داعی تھا ہندو مسلم اتحاد کا قائد اعظم، اور ایک زمانے میں لیکن انہوں نے جب یہ دیکھ لیا ہر طرح سے، فائنل ورڈکٹ ان کا یہ تھا. آج بھی ہمارے قانون میں ہونا چاہیے. ہندو کا اول دن سے پاکستان کے خلاف ہے اور اسرائیل اس کے ساتھ ہے. اس لیے کہ اسرائیل کے حوالے سے جو اسرائیل کے ایک وزیر اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں خطرہ ان سے نہیں ہے، ہمیں خطرہ پاکستان سے ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، بڑی پرانی بات ہے. لہٰذا عالم عرب سے خطرہ نہیں ہے، پاکستان سے خطرہ ہے جو ہزاروں میل دور بیٹھا. اور آج پاکستان کی نیوکلیر کیپیبلٹی یا میزائل کیپیبلٹی یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. تو یہ وجہ ہے اصل میں جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے. اور ہمارے ان NGO زدہ لوگوں کو بھی، اور جو ہے ہمارے سو ٹو سے دانشور حضرات ہیں، اب ذرا ان کو چاہیے کہ کھول لیں یہ، اور پتہ ان کو ہو جائے کہ یار اسرائیل ہماری جڑوں کو کھودنے کے در پہ ہوا ہے. آصف حمید صاحب، جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، جناب رضا الحق صاحب، پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ.
ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.